الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت اور یوم وصال کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ زرقانی علی المواہب میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح تاریخ طبری میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اب ان دونوں سے روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری بعض روایت کے اندر یہ مذکور ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال، یعنی وہ دن کہ جس دن آپ کا وصال ہوا، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا یوم وصال بھی 12 ربیع الاول ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں یعنی روایت میں مذکور ہوا کہ حضور کا یوم ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا یوم ولادت اور یوم وصال ایک تاریخ کو ہے تو یہاں تعارض یہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے یا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوگ منایا جائے۔ اب ولادت کی خوشی اور وصال کے سوگ کے حوالے سے دونوں روایتوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے اور جمہور اور اکثر علماء کا یہی قول ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخ وصال 9 ربیع الاول ہے، جیسا کہ اکثر علماء نے فرمایا۔ لیکن اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کا یوم وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہوا تو سوال یہ ہے کہ ہم سوگ منائیں یا کہ آپ کی ولادت کی خوشی منائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، دین اسلام نے سوگ منانے کی ایک لمٹ مقرر کر دی ہے اور وہ ہے 3 دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام نے سوگ کی مدت مقرر کر دی کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہو سکتا، تو اب اگر حضور کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہی ہے تو 3 دن تک سوگ کی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد اب سوگ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ جبکہ اس کے برعکس یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اس کی لمٹ نہیں، یعنی اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ خوشی منانے کے لیے دین اسلام میں کوئی لمٹ یا مدت مقرر نہیں ہے، تو لہٰذا اب جب اس کی مدت مقرر نہیں تو اب ہر سال اگر مومنین آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی کہیں بھی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، یعنی ہر چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے جب تک کہ شریعت میں اس کی ممانعت موجود نہ ہو۔ تو اب ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا، چونکہ اس کا شریعت میں کہیں بھی اس کی ممانعت موجود نہیں ہے، تو لہذا آپ کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا بھی از روئے شرع جائز ہوگا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان یعنی روایات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔